السلام علیکم، میں ہوں علینا فاروق شیخ، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رپورٹ کارڈ۔ ہم پروگرام میں آج بات کریں گے کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے اب مزید کارکن ہیں، رہنما ہیں جو کہ کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں۔ یہ معاملہ کہاں تک جائے گا، یہ سلسلہ کیا پیغام ہے، اپنے تجزیہ کاروں کی رائے جانیں گے۔ لیکن پہلے ذرا بات کرتے ہیں کہ 9 مئی کو جو واقعات ہوئے اور جس کے بعد یہ سارا کا سارا سلسلہ شروع ہوا اور یہ جو معاملات یہاں تک پہنچ گئے، نہج تک پہنچ گئے ہیں، یہ سلسلہ شروع ہوا، اس واقعے کی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو بہت بھاری قیمت تو اٹھانی پڑ رہی ہے، چکانی پڑ رہی ہے، لیکن اپنے مختلف خطابات میں عمران خان نے اب تک کھل کر ان واقعات کی مذمت نہیں کی۔ ہم نے دیکھا کہ پرتشدد واقعات ہوئے جس میں مختلف املاک کو نقصان پہنچایا گیا، تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا۔ خان صاحب اس کی وجوہات تو پیش کرتے رہے، یہ بھی کہتے رہے کہ لوگوں میں غم و غصہ ہے، لوگ بڑے شدید پریشان ہیں اور رکیں گے نہیں اگر آپ یہ کریں گے۔ میں اگر توجیحات اس طرح سے بھی پیش کرتے رہے کہ میں اگر زیر حراست رہوں گا تو لوگ اور مشتعل ہو جائیں گے یا ان کو میں پرامن نہیں رکھ سکوں گا۔ لیکن ایک بھی بار انہوں نے واضح الفاظ میں کھل کر یہ نہیں کہا کہ وہ 9 مئی کو جو جلاؤ گھراؤ کے واقعات ہوئے، جو املاک کو نقصان پہنچایا گیا، جو مختلف ویڈیوز ان کے رہنماؤں کی طرف سے آ رہی ہیں، وہ اس کی مذمت کرتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو نہ صرف ان کے بیانات میں بلکہ ٹویٹس اس طرح کی خان صاحب سے کی طرف سے کی گئی ہیں جس میں وجوہات وہ پیش کر رہے ہیں اور جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں وہ کبھی مظاہرین جو پیرس میں ہیں ان سے تشبیہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی تو پیٹرول بم پھینکے لیکن وہاں پر دیکھیں اس طرح نہیں ہوا، اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں یاد دلاتے ہیں۔ بٹ یہ کیا وجہ ہے کہ خان صاحب کھل کر اس کی مذمت نہیں کر رہے ہیں، کھل کر جو 9 مئی کو واقعات ہوئے اس کے اوپر آواز نہیں اٹھا رہے ہیں؟ اپنے تجزیہ کاروں سے ہم یہ جانیں گے۔ اس کے اوپر صدر عارف علوی نے حامد میر صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے بات بھی کی ہے، کچھ کہا ہے انہوں نے، وہ بھی ذرا سنیے۔ ابھی تک عمران خان صاحب نے 9 مئی کے واقعات کی کھل کے مذمت نہیں کی۔ یہ ان سے پوچھیے گا، کرنا چاہیے ان کو، کرنا چاہیے نا۔ 9 مئی کو جو واقعات ہوئے، کیا اس کی صرف مذمت کافی ہے یا جو لوگ اس میں ملوث ہیں جن کے بارے میں ایویڈنس موجود ہے ان کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے؟ صرف مذمت ہی نہیں، مگر جو لوگ اس میں انوالوڈ ہیں، جن لوگوں نے یہ کام کیے ہیں، جن لوگوں نے یہ حرکتیں کی ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ خیالات کا اظہار کیا صدر عارف علوی نے اور انہوں نے کہا کہ کھل کر خان صاحب کو مذمت کرنی چاہیے، لیکن کیوں نہیں کر رہے؟ یہ ہے بنیادی سوال، اور اس کے اوپر ڈسکشن کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں مظہر عباس صاحب، شہزاد اقبال صاحب، بے نظیر شاہ صاحبہ ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور حفیظ اللہ نیازی صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسکائپ کے تھرو۔ مظہر صاحب، کیا وجہ آپ کو لگتی ہے؟ وجوہات پیش کر رہے ہیں خان صاحب، توجیحات دے رہے ہیں خان صاحب، لیکن مذمت نہیں آئی صاف واضح الفاظ میں۔ دیکھیے، ویسے تو صدر صاحب نے بھی پہلا بیان جو دیا تھا اس میں کھل کر مذمت نہیں کی تھی صدر صاحب نے بھی۔ دوسرے یہ کہ عمران خان اس لیے مذمت نہیں کر رہے کیونکہ عمران خان کا جو اسٹیبلشمنٹ سے جھگڑا ہے وہ اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ عمران خان کھل کر نام لیتے ہیں جن لوگوں سے ان کے اختلافات ہیں، شاید ماضی میں اس طرح نام اگر لیے ہیں نواز شریف صاحب نے اس نے، لیکن عمران خان مسلسل جو ہے وہ کانسٹنٹلی یہی بات کر رہے ہیں۔ تو عمران خان نے جو چیزیں کہی ہیں وہ جو ریفلیکشن آئی وہ ہمیں 9 مئی کو نظر آئی ہے، اور ان کا اب یہ پلان تھا، پری پلان تھا، جو کچھ بھی تھا، اگر عمران خان کا اس میں کہیں کوئی وہ نہیں ہے جس کا وہ کہتے ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن کی جائے، اور یہ تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو اندر سے ہی کچھ وہ ہوا ہے، ایجنسیز کے لوگ ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ اپنے آپ کو اس سے ڈسٹنس تو کر رہے ہیں، لیکن وہ اس کی اگر ان کے لوگ نہیں تھے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایجنسیز کے لوگ تھے تو پھر تو انہیں سب سے زیادہ مذمت کرنی چاہیے کہ ان کی ایک تحریک کو سبوٹاج کیا انہوں نے، لیکن وہ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ان کا جھگڑا ہی اسٹیبلشمنٹ سے ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک، اور جس طرح وہ انڈیکیشن دے رہے ہیں کہ جی میں تو مذاکرات کے لیے تیار ہوں، مجھ سے بات نہیں کی جا رہی، یہ نہیں کی جا رہی، تو میرا خیال ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اینڈ انفارچونیٹلی عمران خان اس چیز کو انڈائریکٹلی اون کر رہے ہیں، اور وہ اس طرح اون کرتے ہیں۔ دیکھیے، جب آپ کنڈیم نہیں کرتے ہیں ایسے واقعات میں جس میں بے شمار پی ٹی آئی کے لوگ پکڑے گئے ہیں، یعنی اگر پورے پاکستان میں آپ دیکھیں تو 4-5 ہزار لوگ پکڑے گئے ہیں، اگر آپ دیکھیں کہ یہ جتنے لوگ ایم پی اوز کے تحت بند ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے، حالانکہ ان کا کہیں ڈائریکٹلی اس واقعات سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ان کو اٹھا کے بند کر دیا گیا، اور ایسے لوگوں کو بھی بند کر دیا گیا۔ اور میں یہاں بات کروں گا اور سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے بھی کہ جیسے فردوس شمیم نقوی ہیں،
کینسر سروائیور ہیں ان کو آپ سکھر جیل بھیج دیں گے اور خدا نہ خواستہ جو ہے ان کو کوئی، کیونکہ ایسے جو کینسر سروائیورز ہوتے ہیں ان کو مسلسل میڈیسن کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح کی چیزیں، علی زیدی ایک ہاؤس اریسٹ ہوئے اٹھا کے جیکوباد، کسی طرح سے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، لیکن نون لیگ کہتی ہے کہ بھئی ہمارے شہباز شریف بھی تو اس وقت کینسر سروائیور تھے جس وقت، تو پھر کیا، وہی بات ہے نا، وہی بات ہے کہ اس وقت جو کنڈیم، اس وقت پشاور میں 3 سال کے بچے، 9 سال کے بچے، 12 سال کے بچے ایم پی او کے تحت ان کے اوپر مقدمات درج ہیں، عدالت میں انکشاف ہوا۔ یہ علینا یہی چیز ہے کہ دیکھیے، ایک تو عمران خان کو کھل کے مذمت کرنی چاہیے، نہ صرف مذمت کرنی چاہیے، انہیں پارٹی کے اندر اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے اندر کے اگر لوگ اس میں ڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں اور ان کی ڈائریکشن کے بغیر انوالوڈ ہیں۔ میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا نا آپ کو، اس لیے کہ وہ جس چیز کو وہ رد عمل کہتے ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا گیا تو ایسا ہی رد عمل سامنے آئے گا، اس کے کیا معنی ہوئے؟ کیونکہ خان صاحب اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں اگر دوبارہ اس طرح کی صورتحال بنے تو، رائٹ؟ نیازی صاحب دیکھیں جی، خان صاحب کو اس بات کا ادراک ہی نہیں ہے۔ خان صاحب کی ہمیشہ میں ایک کمائیگی کہہ لیں یا ایک ان کے اندر جو ڈیفیشنسی ہے، جو بڑی فیئر ہے، جو سیاست کے لیے بہت ضروری ہے، ان کو سیاست کی پوری کمپریہنشنز نہیں ہے۔ وہ یہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کون سی سچویشن جو ہے یا کون سے سیاسی ماحول جو ہے ان کے لیے سود مند ہو سکتا ہے اور کون سا ان کے لیے انتہائی مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ جب تک انہیں ادراک ہوتا ہے اس وقت بہت لیٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ چنانچہ جو ان کی سینس ہے جب اس پہ آتے ہیں تو بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن جہاں پولیٹیکل اسٹریٹجی آ جاتی ہے یا سیاست ہینڈل کرنے کی بات آ جاتی ہے یا پولیٹیکل ڈیسیژن آتے ہیں تو بالکل پچھلے، میرے دعوے سے کہتا ہوں کہ 1996 سے لے کے آج تک ایک موقع ایسا نہیں آیا یا ایک ڈیسیژن ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر وہ اترا سکے یا کوئی بات کر سکے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ خان صاحب کو پچھلے کم پہ 9 سال سے، خصوصاً پچھلے 6 سال سے ایک یک طرفہ میڈیا ملا رہا تھا اور یک طرفہ اپنا بیانیہ لے کے آگے بڑھاتے رہ گئے۔ ایون 10 اپریل کے بعد جبکہ پچھلے سال ان کو اقتدار سے علیحدہ کیا گیا، اس کے بعد بھی باوجود حالات کچھ بھی ہوں، حالات سازگار ہیں، حالات نے پلٹا کھایا ہے اور ایک ایسے واردات کر بیٹھے ہیں تو ان کو ابھی تک پتہ ہی نہیں چل سکا کہ یہ کتنی سنگین نوعیت کی چیز ہو چکی ہے۔ اور یہ پھر اس کے اندر ایک اور تھوڑا سا ان کو ایڈوانٹیج مل گیا، یا میرا خیال ہے کہ وہ نہ ملتا تو شاید ان کے حق پہ جاتا اس وقت۔ تو سپریم کورٹ کی طرف سے بیل ہے، اس بیل نے میں نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے اندر ایک نئی لہر توڑا دی۔ میں خود یہ سمجھتا تھا کہ یار اگر سپریم کورٹ نے ان کو بیل دے دی ہے اور 9 مئی کا واقعہ جو ہے اس کو کسی نے اس طریقے سے سیریسلی لیا ہی نہیں ہے کہ جس سے پاکستان کا پورا مستقبل جو ہے وہ ایک اس کی ڈائریکشن چینج کر دی ہے، پاکستان کے سیکیورٹی کے جو پیراڈائم سے وہ ٹوٹلی شفٹ نہیں، بالکل چینج ہو گئے تھے۔ تو اس نے آنے کے بعد وہ ان کے اندر نئی جان پڑ گئی۔ خان صاحب نے سوچا کہ وہ تو سپریم کورٹ کے اندر بھی جب عدالتوں نے اس کو موقع دیا اور بہترین موقع تھا کہ آپ میں اس کو کنڈیم کریں، ویمنٹلی کریں۔ پھر ہائی کورٹ نے انہیں کہا کہ خان صاحب آپ کو اس کو ویمنٹلی کنڈیم کرنا چاہیے۔ یہ وہ لوگ تھے جو کہ خان صاحب کو یہ اس کا اندازہ تھا کہ ان کے ہمدرد تھے یا ان کے لیے ایک اچھا ذہن رکھتے تھے، تو ان کی بات اس لحاظ سے لے لیتے تو شاید ان کے لیے کچھ آسودگی ہوتی۔ لیکن جو واقعہ ہوا ہے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے یہ مت بھولیں کہ وہ واقعہ ہوتا ہی نہیں کہ خان صاحب اس طرح کا سٹینڈ، جو پوری جو 11-12 منٹ کی تقریریں تھیں تو اس کے اندر جو اگریشن تھا اور جو ڈائریکشن تھی دونوں کے وہ بڑی ویل اسپیلڈ آؤٹ تھی۔ یہ ہم بات آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ اگر خان صاحب اس طرح کے ایک آخری فکر لے دیں علینا اس بات، چنانچہ آپ نے یہ پہلے میں کہہ چکا، جیسے ہی اعلان ہوا کہ عمران خان صاحب گئے ہیں، پکڑے گئے ہیں، تو کراچی سے لے کے استور تک یا لوئر دیر تمر گڑھ تک یا کوئٹہ تک لوگ سارے کے سارے فوجی تنصیبات کے اوپر، انسٹالیشن کے اوپر
اور ان کی عمارات کے اوپر یا ان کے علامات کے اوپر لپک پڑے. سر ویسے آپ کو تو اندر کی خبریں بھی ہوتی ہیں نا سر, کوئی پلان تھا ویسے کیا؟ کیونکہ کل حکومت نے ایک بہت بڑی پریس کانفرنس بھی کی, مریم اورنگزیب صاحبہ نے, انہوں نے تو ویڈیوز چلائی, انہوں نے کہا پہلے سے پلان تھا. مراد سعید کے آپ بیان کو دیکھ رہے ہیں, آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ یہ پری پلان تھا, بتائی نہیں تھی جگہ؟ میرا خیال ہے کہ یہ تو جو مریم اورنگزیب کا ہے وہ ایک آرائش و زیبائش کے لیے ہے, لیکن میرے لیے یہ بالکل میرا بالکل نقطہ نظر بالکل فرق ہے کہ تحریک انصاف ہر وقت تیار تھی اس بات کے لیے, لیکن وہ ڈائریکشن جو گئی ہے چھوٹے چھوٹے گاؤں کے اندر, اور یہاں سوشل میڈیا نے جو 10-12 مہینے فوج کے خلاف کیمپین چلائی ہے, پھر نئے آرمی چیف کے خلاف جو چلائی ہے, اس سے ان کے ذہن میں, اور وہ جب بھی بولتے تھے ان کے ہم نے خاص طور پہ دیکھا نا کہ لائرز ونگ کی ایک ویڈیو کل بھی دکھائی گئی جس میں وہ وردی بھی جلا رہے تھے اور سب کچھ. تو میں جاننا چاہتی تھی یہ سب کچھ کہ نیچرلی ہوا, لوگوں میں غم و غصہ تھا, یا واقعی میں کوئی انٹرنلی تھا کہ ہم اس طرح سے بات اس کے درمیان سے دیکھیں. علینا صرف ایک بات نوٹ کر لیں کہ خان صاحب نے 11 مہینے, میں نے ایک فکرہ کہا ہے کہ ان کو ایک خاص طریقے سے ڈائریکشن دے کے ان کی تقریریں کر کے ان کی تربیت کر دی تھی کہ جب ایسا واقعہ ہو تو یہ کرنا ہے. آپ کو دشمن وہ ان کا آئیڈینٹیفائی کر چکے تھے وہ آلریڈی. صحیح ہے. شہزاد یہ جو بات کر رہے ہیں نیازی صاحب, کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ خان صاحب کو احساس ہی نہیں ہے, ادراک ہی نہیں ہے, پولیٹیکل سینس نہیں ہے ان کے اندر, کہ ان کو بس ہے کہ چلو دس از ورکنگ آؤٹ ان مائی فیور تو یہ کر دو, لیکن اس کے ریپریکاشنز کیا ہیں پھر ان کو احساس نہیں ہے؟ بہت شکریہ علینا. کل بھی میں نے اس حوالے سے بات کی تھی. دیکھیں عمران خان صاحب کا یہ موقف ہے کہ جو جلاؤ گھیراؤ ہوا, چاہے وہ کور کمانڈر ہاؤس میں ہو, جی ایچ کیو میں لوگ چلے گئے, عسکری عمارت کو آگ لگا دی گئی, ریڈیو پاکستان کو آگ لگا دی گئی. عمران خان کہتے ہیں یہ ہمارے لوگ نہیں تھے, یہ شر پسند عناصر تھے جن کو انفلٹریٹ کیا گیا تھا. وہ نام بھی لیتے ہیں کہ ایجنسیز کے لوگ تھے جنہوں نے یہ سب آ کے کیا. اگر عمران خان صاحب بڑے کلیئر ہیں کہ یہ ایجنسیز کے لوگ تھے یا کوئی اور لوگ تھے, ان کے اپنے لوگ نہیں تھے جنہوں نے یہ کاروائی کی ہے, تو پھر تو کوئی جواز ہی نہیں ہوتا اس بات کا کہ آپ مذمت نہ کریں. پھر تو آپ کھل کے مذمت کریں, کیونکہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے دشمنوں نے آپ کے خلاف ایک سازش رچائی ہے. تو اگر آپ کے دشمن ہیں تو پھر یہ ہچکچاہٹ کیا ہے, کیوں آپ کھل کے مذمت نہیں کر رہے؟ ہاں, ایک انٹرویو میں سیٹرڈے کو جو انہوں نے دیا اسکائی کو, اس میں انہوں نے مذمت کی, جنرلی مذمت کی. انہوں نے کہا میں ہمیشہ اس طرح کے واقعات کی مذمت کرتا ہوں, لیکن جس طریقے سے کھل کے بار بار کرنی چاہیے ان واقعات کی مذمت, اس طریقے سے خان صاحب نہیں کر رہے. اور کل بھی میں نے اس کی ایک وجہ بتائی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب ایک کیچ 22 سچویشن میں ہے کہ اگر وہ مذمت نہیں کرتے ان کے اوپر تنقید ہوگی, جو کہ ہو رہی ہے اس وقت. اگر وہ بہت زیادہ مذمت کرتے ہیں, کھل کے مذمت کرتے ہیں اس کی, تو پھر وہ جو تلوار ابھی تک لٹک رہی ہے ان کے اوپر گرفتاری کی, تو اگر ان کو دوبارہ گرفتار کیا جاتا ہے تو پھر شاید لوگ اس طریقے سے نہ نکلیں. یہ عمران خان صاحب کو شاید ایک فیئر ہے کہ لوگ اس طریقے سے نہیں نکلیں گے کیونکہ میں مذمت کر رہا ہوں, اور اگر نکلیں گے تو ایک پیسفل پروٹیسٹ ہوگا. لیکن شاید عمران خان یہ چاہتے ہوں کہ پیسفل پروٹیسٹ سے وہ نتائج تو نہیں حاصل ہو سکتے جو کہ ایک ایگریشن اور ایگریسو کراؤڈ سے وہ حاصل کر سکتے ہیں. تو ممکن ہے, میرا ایک اندازہ یہ کہ شاید اس لیے وہ مذمت نہ کر رہے ہوں, کیونکہ اگر دوبارہ ان کو گرفتار کیا جائے تو لوگ نکلیں باہر, ایگریسولی نکلیں. اور یہ بات درست ہے نیازی صاحب کی کہ پچھلے 1 سال میں جو تقریریں کی ہیں, ظاہر سی بات ہے اس نے لوگوں کو ایک میسج تو کنوے کیا ہے کہ میری لڑائی اس وقت پی ڈی ایم سے نہیں ہے, حکومت سے نہیں ہے, میری لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے ہے. تو لوگ یہی میسج پرسیو کریں گے نا کہ آپ نے اگر احتجاج کرنا ہے تو پھر وہ فوجیوں کے خلاف کرنا ہے, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کرنا ہے. میرے خیال سے یہ میسج تو لیا گیا ہوگا. اور اگر کھل کے مذمت کریں گے عمران خان صاحب اس کی, جو کہ ان کو کرنی چاہیے, لیکن اگر وہ کریں تو شاید ان کو یہ خوف ہے کہ وہ جو سارا ایگریشن میں نے ڈالا ہے عوام کے اندر وہ ڈیفیوز ہو جائے گا فوری طور پہ, اور پھر شاید آئندہ وہ میرے لیے نہ نکلیں. ابھی بھی خبریں تو یہی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو پورا ماحول بنا ہے 2-4 دن میں, جس میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ ملوث ہیں ان کو تو گرفتار کریں, لیکن اوور یوز آف پاور, ایکسیسو یوز آف پاور, جیسے آپ بتا رہی ہے 3 سال کے بچے کو ایم پی او میں ڈالنا, خواتین کو اس طریقے سے جو ملوث نہیں ہے, جو پیسفل پروٹیسٹ کر رہے تھے, ان کو جیلوں میں ڈالنا, ان کو نظر بند کرنا, گھروں کو توڑ پھوڑ کر دینا, مطلب اس چیز کی تو کہیں قانون میں گنجائش نہیں ہے. تو جب آپ یہ تھوڑا سا ایکسپلین کیجئے گا, اگر پیسفل پروٹیسٹ ہو, اگر پران پروٹیسٹ ہو تو وہ کیوں ایفیکٹو نہیں ہوگا؟ میری نظر میں تو ہونا چاہیے. میں تو عمران خان صاحب کو پوائنٹ آف ویو بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ایگریشن ڈال رہے تھے عوام میں وہ پھر پیسفل پروٹیسٹ کے لیے تو نہیں ہو سکتا تھا نا. جیسے ہم نے دیکھا جب ان کی حکومت گئی, بہت اچھا پروٹیسٹ کیا, لبرٹی پہ لوگ نکلے, کراچی میں لوگ نکلے, بڑی تعداد میں لوگ نکلے, نیشنل اینتھم وہاں پہ گایا گیا, بہت اچھا لگ رہا تھا, سب اس طرح کے پروٹیسٹ کو جو اپریشیٹ کر رہے تھے. لیکن جب آپ زیادہ ایگریشن ڈالتے ہیں تو پھر شاید آپ کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ پروٹیسٹ اس قسم کا ہو جس سے ایک میسج آپ اپنے اوپوننٹس کو دیں.
تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کھل کے مذمت نہیں کر رہے. جہاں تک آپ نے کہا کہ کیا یہ پری پلان تھا, دیکھیں کچھ یہ تو نہیں کہا جا سکتا, یہ ایویڈنس تو کسی کے پاس نہیں ہے, ایٹ لیسٹ ہمارے پاس نہیں ہے, کہ یہ کہا گیا تھا لوگوں کو کہ آپ نے جا کے جلانا ہے اور آپ نے سب کچھ تباہ کر دینا ہے. ایون یاسمین راشد کو کل میں سن رہا تھا, عامر میر صاحب نے شاید یہ بات کی کہ وہ ماسٹر مائنڈ تھے کور کمانڈر ہاؤس میں جو کچھ ہوا, جبکہ فوٹیجز موجود ہیں کہ یاسمین راشد صاحبہ باہر بیٹھ کے گاڑی کی چھت پہ کہہ رہی تھی کہ لوگ جو اندر گئے وہ باہر آ جائیں. تو یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ جگہوں کا تعین کسی میٹنگ میں یہ کیا گیا ہو کہ اگر مجھے پکڑا گیا اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پکڑا گیا تو پھر آپ نے احتجاج بھی اسٹیبلشمنٹ کی جو جگہیں ان کے باہر جا کے کرنا ہے. لیکن یہ ہو سکتا ہے, ممکن ہے پلان کیا گیا ہو, لیکن یہ تو میرے خیال سے پلان نہیں کیا جا سکتا کہ آپ نے جا کے جلا دینا ہے. حکومت کا بہرحال یہ موقف ہے کہ ان کا پلان تھا کہ جلائیں گے. یہ بڑا اہم ہوتا ہے نا شہزاد کے لیڈرشپ کی طرف سے کیا میسیجنگ جاری ہے, کیونکہ اگر خان صاحب یہ کہیں گے کہ لگا دو پھر مارشل لا, کیا فرق پڑتا ہے, اگر مجھے گرفتار کیا تو ملک کو دیکھیں آپ کیا حال بنے گا, ترکی والی سچویشن ہوگی, تو پھر کیا کارکنان تو سے یہی مطلب دیکھیں علینا, وہ کیونکہ ایک پچھلے ایک سال سے آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ تقاریر کیا کر رہے ہیں. ان کا ٹارگٹ پہلے دن سے یہ حکومت نہیں ہے. ان کا ٹارگٹ پہلے دن سے پہلے وہ جنرل باجوہ کے حوالے سے بات کر رہے تھے زیادہ, پھر وہ انہوں ڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کے, پھر انہوں نے اب جو موجودہ آرمی چیف ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی. تو آپ نے اپنے پورے ورکر کو جو ایک ٹیمپو بنایا وہ اینٹا اسٹیبلشمنٹ بنایا, اور ظاہر ہے سارے لوگ یہ کہنے لگے کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے, اور عمران خان کی گرفتاری کے خلاف جو رد عمل نکلا وہ وہی نکلا کہ یہ گورنمنٹ نے نہیں پکڑا ہے. یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے, میں بے نظیر سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ بے نظیر ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کیونکہ ہم نے مختلف جو سیاسی حکمت عملی رہی ہے. سر ایک سیکنڈ, میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں بے نظیر, کہ یہ بھی پیچھے سیاسی حکمت عملی ہو سکتی ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ مختلف موقعوں پر پی ٹی آئی سسٹم کو ایک طرح سے منجمد کرنے کی طرف چلی جاتی ہے اپنے اہداف حاصل کرنے کے لیے. کیا یہ بھی ایک پیچھے وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ کہیں تھاٹ پروسیس ہو کہ اتنا سسٹم کو چوک کر دو کہ آگے معاملہ چل نہ سکے اور پھر پریشر بنے حکومت کے اوپر, سسٹم کے اوپر ان جنرل, اس لیے خان صاحب پھر مذمت نہیں کر رہے اس کی؟ علیہ دیکھیں, پچھلے کچھ دنوں میں ایسے کافی واقعات ہوئے ہیں جس میں پی ٹی آئی کے پرتشدد واقعات ہوئے ہیں, جس میں پی ٹی آئی کے کارکنان جو ہیں وہ ملوث تھے. آپ لاہور کا واقعہ دیکھ لیں, عمران خان صاحب کے گھر کے باہر جس میں پولیس پہ حملہ کیا گیا, گاڑیاں جلائی گئیں, پیٹرول بم پھینکے گئے. پھر اسلام آباد میں عدالت کے باہر جو ہوا وہ ہم سب نے دیکھا. کسی ایک واقعے کی عمران خان صاحب نے مذمت کی نہیں. جب ان سے اس واقعے کے بارے میں پوچھا گیا, 9 مئی کے واقعے کے بارے میں, تو انہوں نے کہا میں تو اندر تھا, اگر میں باہر ہوتا تو میں کنٹرول کر لیتا. اچھا, اس سے 2 سوال پیدا ہوتے ہیں علینا, جس کا جواب میں نہیں دے سکتی, پی ٹی آئی کو دینا پڑے گا. پھر اس کا مطلب کہ ایک سوال تو پھر یہ ہے کہ پھر آپ کی پارٹی, اس کا مطلب ایک انڈسپلنڈ پارٹی ہے جس کو صرف اور صرف عمران خان صاحب کنٹرول کر سکتے ہیں, اور کوئی آپ کی قیادت میں نہیں ہے جو اس پارٹی کو کنٹرول کر سکتا ہے. یا دوسرا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ کیا اس کا مطلب کہ یہ جو پالیسی ہے آف یوز آف وائلنس, کیا یہ پارٹی پالیسی ہے؟ اب یہ کیونکہ اس وقت علینا پی ٹی آئی کے سامنے صرف میری رائے میں 2 راستے ہیں, یا آپ ایک انتہا پسند جماعت بن جائیں جیسے پی ایل پی ہے, یا پھر آپ ایک سیاسی جماعت بن کے رہیں, کیونکہ دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی. اگر آپ ایک پارلیمانی سیاسی جماعت پارلیمنٹ میں رہنا چاہتے ہیں, سیاست کرنا چاہتے ہیں اس ملک میں, تو عمران خان صاحب کو خود 10 قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا. کیونکہ دیکھیں یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ کس قسم کے بیانات عمران خان صاحب دیتے ہیں. بہت فرق ہے ان کے بیانات میں اور جو باقی سیاستدان بیانات دیتے ہیں. جب وہ بات کرتے ہیں وہ ایک اتنی ایکسٹریم پوزیشن لیتے ہیں کہ وہ دوسری سائڈ کو ڈی ہیومنائز کر دیتے ہیں. یہ بہت اہم ہے سمجھنا. وہ دوسری سائڈ کو کمپٹیشن کے طور پہ نہیں لیتے, وہ دوسری سائڈ کو دشمن کے طور پہ لیتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ سیاستدان جو ہیں, یہ جو میرے سیاسی حریف ہیں, یہ دہشت گردوں سے بھی بدتر ہیں, جب آپ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے آپ ان کو جانوروں کے ساتھ ان کا موازنہ کرتے ہیں, جب آپ کہتے ہیں کہ یہ سب مل کے مجھے قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جب آپ کہتے ہیں میں ریڈ لائن ہوں, تو آپ میسج کیا بھیج رہے ہیں؟ یو آر سیٹنگ اسٹیج فار وائلنس. تو اس وقت اگر پی ٹی آئی چاہتی ہے, میں اس ایشو میں بہت کلیئر ہوں, اگر پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ وہ ایک سیاسی جماعت بن کے رہے, اس ملک میں سیاست کرے, تو عمران خان صاحب کو میسج جو اپنے کارکنان کو ایک تو مذمت کرنی پڑے گی. اور آج ملک امین صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی اپنی پریس کانفرنس پہ, انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ خود کیوں نہیں تحقیقات کرتی پارٹی کے اندر, وہ خود پتہ لگانے کی کوشش کرے کہ واقعی میں ہوا کیا.
چلیں آپ ان کی تحقیقات کو نہیں مانتے اور عمران خان تو کیا ایسے یہ تاثر جاتا ہے صحیح تو کیا ایسے یہ تاثر جاتا ہے کہ اندازہ تھا یہ جو نیائی صاحب بات کہہ رہے ہیں کہ ادراک ہی تھا خان صاحب کو, اندازہ تھا خان صاحب کو, پی ٹی آئی کو, کہ یہ ہوگا اس کا نتیجہ, لیکن اس کے بعد جو کاروائیاں جس طرح سے ہوں گی شاید وہ مس کیلکولیٹ ہو گیا, تھوڑا سا چاہتے تھے وہ یہ ہونا. میں نے جیسے کہا کہ جس قسم کے بیانات پچھلے کچھ مہینوں سے خاص طور پہ عمران خان صاحب کی طرف سے آ رہے تھے, آپ نے ایسی سچویشن ہی کریٹ کر دی تھی کہ لگ یہی رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو جس دن گرفتار کیا جائے گا, دیکھیں جب پہلے بھی ان کو گرفتار کرنے گئے تو اسی قسم کے حالات بنے, ان کے گھر کے باہر اسی قسم کے حالات بنے. میں نیائی صاحب سے چاہتی ذرا ایک منٹ کامنٹ, بالکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں, میں نیائی صاحب پلیز مختصر رکھیے گا, I have to take a break. الینا راکٹ سینس نہیں تھی جب آپ نے ایک جس بیانیے کے اوپر آپ کو مقبولیت ملی ہے وہ تھا کیا, وہ صرف اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ تھا. وہ بیانیہ تھا جو ہمیشہ میں نے کہا کہ نواز شریف سے جب عمران خان صاحب کو منتقل ہوا تو نواز شریف کی پاپولیرٹی جس کا گن گایا کرتے تھے نومبر دسمبر 2021 میں عمران خان کو منتقل ہو گئی, اور جب عمران خان صاحب جو ہم کہتے تھے اسٹیبلشمنٹ بول رہے ہیں وہ جب ان کو منتقل ہو گئی تو وہ دیکھیں کہاں پڑے ہیں. لیکن اس پہ بیانیہ میں ایک انہیرنٹ پرابلم تھا کہ بیانیہ جو تھا یہ آپ کو نہ الیکشن دے سکتا تھا اور نہ آپ کے ساتھ کوئی تعاون کر سکتا تھا کیونکہ اس میں کلیش ثابت تھا. جب میں کہتا تھا کہ ان کو الیکشن نہیں ملیں گے عمران خان صاحب کو, اپریل میں کہا, مئی میں کہا, جب کا میں نے کہا لے کے دکھا دیا الیکشن مجھ سے. وجہ کیا تھی کہ اس کے ان کے جو ٹکر تھا اس میں اسٹیبلشمنٹ کو زیرو ہونا پڑتا تھا, ان کو پہلے سرنڈر کرنا پڑتا تھا یا کیپیچولیٹ کرنا پڑتا تھا. یہ کتنا بڑا ٹکراؤ ہے, پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے, بار بار ہم نے دیکھا ہے برداشت نہیں کیا جاتا. بیانیہ آپ کو آسمان تک پہنچاتا ہے, مقبولیت دیتا ہے. عمران خان صاحب نے اس میں اگریشن ڈال کے جیسے بے نظیر نے بات کی, پرسنل اس کے اندر باتیں گالیاں ڈال کے یا اس کو نیم کالنگ کر کے, کیا یہی وجہ ہے کہ کل جو ہم نے خان صاحب کا خطاب دیکھا, ٹھیک ہے اب یہ بڑا اہم ہے آگے کا دیکھنا کہ آگے کیا ہوگا, کیونکہ کل ہم نے جو خان صاحب کا خطاب دیکھا اس میں تھوڑے بدلے سے خان صاحب تھے, ان کی جو ٹون تھی وہ بڑی مدھم اور مصالحت کی طرف پوائنٹ کرنے والی ٹون تھی. ذرا اس کے اوپر بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ریاست کی پی ٹی آئی سے متعلق نو ٹالرنس پالیسی, پی ٹی آئی کے بہت سے کارکنان کا پارٹی چھوڑنے کا اعلان, اور پھر زمان پاک کے اوپر آپریشن کی بھی باتیں. ایسے میں چیئرمین تحریک انصاف بات چیت کی بات کر رہے ہیں, گفتگو سے مسائل کا حل نکالنے کی بات کر رہے ہیں. کیا کہا ذرا دیکھیں. ابھی بھی وقت ہے, عقل کریں, بات کریں, مسئلہ حل کریں, اور مسئلہ ایک ہی ہے. مسئلہ کسی سے پوچھ لیں, تحریک انصاف کی بات نہیں کر رہا, کسی سے پوچھ لے کہ اس ملک میں سیاسی استحکام آ ہی نہیں سکتا جب تک اب الیکشنز نہ کروائیں. میں 1 سال سے یہ کہہ رہا ہوں, میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا صرف حل الیکشنز ہے, اور میں تب سے انتظار کر رہا ہوں کہ کوئی بات چیت کرے اس پہ. جن لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں وہ الیکشن کا نام ہی نہیں سننا چاہتے, وہ عجیب باتیں کرتے ہیں کہ جی اکتوبر اور سے آگے چلا جائے. تو وہ تو یہ تو ہونا ہی نہیں. اگر یہ آج 70 ہے تو یہ اور بڑھ جائے گا آگے, لیڈ اور ان کی بڑھ جائے گی. تو انہوں نے تو الیکشن نہیں کروانا. تو جو کروا سکتے ہیں, میری آج آپ سے اپیل ہے, اس ملک کو بچائیں اور الیکشنز کروائیں. یہی عمران خان صاحب ہیں جو کچھ عرصہ پہلے تک یہ کہتے تھے میں ان چوروں ڈاکوؤں سے بات نہیں کروں گا. تو یہاں پر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے شہزاد, اے جی صاحب کا بھی ہم نے بیان سنا, انہوں نے کہا کہ اب تو وقت نہیں ہے, بات بڑی آگے چلی گئی ہے. آج احسن اقبال صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کی آڑ میں اب کچھ گنجائش نکالی جا رہی ہے, اب خان صاحب آ گئے, اب تو ان کی میلیفائڈ انٹینٹ ہے. کیا آپ کو لگتا ہے ابھی بات چیت کی گنجائش جب خان صاحب آئے ہیں ٹیبل پہ تو ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے جو خان صاحب کی آج بدلی ٹون ہے؟ دیکھیں بدلی ٹون کی تو یہی وجہ ہے obviously اب جو ایک میسو قسم کا کریک ڈاؤن ہے پارٹی کے اوپر, اور میرے خیال سے ویسے تو سیاستدانوں کو, سیاسی پارٹیز کو ڈائلاگ کے دروازے کبھی بھی بند نہیں کرنے چاہیے, لیکن یہ بات درست لگتی ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف نے کچھ دیر ضرور اس میں کر دی ہے. دیکھیں جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے تو اس وقت 14 مئی کی تاریخ کا عمران خان نے کہا کہ 14 مئی تک اگر اسمبلیاں تحلیل کرو گے تو بات کریں گے ورنہ نہیں کریں گے, جبکہ تیسرا دور مذاکرات کا ابھی باقی تھا. کل میری تحریک انصاف کے ایک بہت اہم رہنما سے بات ہوئی ہے اور میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یہ کیا ہو گیا ایک دم سے, جب یہ مذاکرات چل رہے تھے 14 مئی کی تاریخ کا عمران خان نے کہہ دیا
پھر وہ جب تاریخ نہیں ملی, مذاکرات کال آف ہو گئے, اور پھر انہوں نے ایک انٹیلیجنس آفیسر کا دوبارہ نام لینا شروع کر دیا, بلکہ پہلی مرتبہ ان کا نام لیا, جس کے بعد ہم نے دیکھا ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا. تو انہوں نے کہا مجھے بھی نہیں سمجھ آتا یہ کیوں ہوا, میں اسلام آباد میں موجود تھا, لاہور میں کون ایڈوائز کر رہا تھا, آئی ڈونٹ نو کیوں کیا ہے عمران خان صاحب نے. اور یہ بڑے اہم رہنما کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. تو پتہ نہیں عمران خان صاحب نے اس وقت جب بھی مذاکرات ہو رہے تھے کیوں اتنی ایک اسٹرانگ پوزیشن لی کہ 14 مئی, جس وہ تو obviously ڈویبل ہی نہیں تھا نا حکومت کے لیے, کہ 14 تاریخ کو وہ حکومت ختم کر دیتے اور انتخابات میں چلے جاتے تھے. تھوڑا سا ریلیکسیشن دکھانی تھی. اس رہنما نے مجھے یہ بھی کہا کہ 30 جون تک بھی انفارملی ہمیں کہا گیا تھا کہ ہم حکومت ختم کر دیں گے, بجٹ پیش کریں گے, بجٹ پاس کروائیں گے, 30 جون کو ختم کر دیں گے. تو ہو سکتا ہے عمران خان کا وہی فیئر ہو کہ جتنا ٹائم دیں گے وہ میری پارٹی کو کرش کرنے کی کوشش کریں گے, مجھے ڈسکوالیفائی کریں گے, مجھے جیل میں ڈالیں گے, جو بہرحال اب ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے. معاملات 9 مئی کی اپنی جگہ, لیکن اب تو جو ہو رہا ہے وہ وہی ہو رہا ہے جو ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے, کہ پارٹی کو کٹ ڈاؤن کرنے کے لیے, کمزور کرنے کے لیے آپ لوگوں کو دوسری پارٹیز میں بھیجتے ہیں یا پارٹی چھڑواتے ہیں. وہ تو اس وقت نظر آ رہا ہے, اور وہ عمران خان نے بڑا آسان کر دیا ہے اپنے اوپوننٹس کے لیے, پلیٹ میں رکھ کے دے دیا ان کو کہ جو کام بڑے مشکل سے ہونا تھا وہ بڑے آسانی سے ہو جائے گا. اور عمران خان جو مسلسل پریشر ڈال رہے تھے, علینا ایک امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں فرق ہے. عمران خان صاحب, مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے ذہن میں وہی فارمولا ہے کہ گجرانوالہ میں بیٹھ کے نام لیے جنرل باجوہ کے نواز شریف صاحب نے, مریم نے کہا مزاحمت کرو گے تو مفاہمت ملے گی. ان کے دماغ میں ابھی بھی یہی اپروچ ہے کہ اسی طرح شاید میں ان کو اسٹیبلشمنٹ کو بیک فٹ پہ ڈال سکتا ہوں. لیکن جو مس پوائنٹ کر رہے ہیں عمران خان صاحب وہ یہ ہے کہ جب 2020 سپٹمبر میں وہ تقریر کی تھی نواز شریف صاحب نے, تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا پس پردہ ذہن بدل چکا تھا. اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے یہ آواز اٹھنا شروع ہو چکی تھی کہ ہم نے سارے انڈے ایک باسکٹ میں ڈال دیے ہیں, تحریک انصاف کے اوپر ڈال دیے ہیں, اور تحریک انصاف اس طریقے سے پرفارم نہیں کر رہی ہے. اب 2 دن پہلے اس کا ایک بہت بڑا ایویڈنس آ گیا ہے. خواجہ آصف صاحب نے مالک صاحب کے پروگرام میں یہ تسلیم کیا ہے کہ نواز شریف کو باہر بھیجا حکومت نے نہیں, عدالتوں نے نہیں, اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا. جب مالک صاحب نے کہا تو وہ بھی کورٹ کے فیصلے پہ بھیجا, تو خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ کورٹ کے فیصلے بھی اسٹیبلشمنٹ نے کروائے. تو یعنی اکتوبر 2019 میں آپ سوچیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے اس حد تک تعلقات بحال ہو چکے تھے نواز شریف کے کہ انہیں باہر بھجوایا, اور پھر لگتا ہے کہ جواب میں, اور اس کا جو رسپانس تھا جو نون لیگ نے دیا وہ ان کے لیے ووٹ کر دیا جب ان کی ایکسٹینشن کا وقت آیا. اور اس حوالے سے بھی خواجہ آصف صاحب کہہ چکے کہ نواز شریف نے کہا تھا کہ آپ نے ووٹ کرنا ہے اس بل کے لیے جس میں ایکسٹینشن ملے گی باجوہ صاحب کو with no strings attached. تو یہ تو بڑا صاف کر دیا ہے خواجہ آصف نے. تو عمران خان صاحب کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ گجرانوالہ کی جب تقریر کی تھی تو اس وقت نواز شریف کے تعلقات کچھ حد تک بحال ہو چکے تھے, اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ چکی تھی اس چیز سے کہ اب ہم نے صرف بیک کرنا ہے پی ٹی آئی کو. لیکن اس وقت اسٹیبلشمنٹ اس لیول پہ نہیں پہنچی ہے. اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو رائے ہے عمران خان کی وہ کوئی مثبت نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹ آف دا پرابلم ہے, پارٹ آف دا سولوشن نہیں ہے. تو اس وقت پریشر ڈالنا بڑا مختلف ہے. جب نواز شریف پریشر ڈال رہے تھے اس وقت آلریڈی وہ اسٹیبلشمنٹ کو کافی حد تک بیک فٹ پہ کر چکے تھے, بلکہ انگیج کر رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. نہیں, اور اس کے بارے میں تو ہم پہلے بھی آلدو خواجہ آصف صاحب نے اب بات کی ہے, لیکن اس کے اوپر نیائی صاحب بھی بڑی دفعہ پہلے بات کر چکے ہیں, وہ سارے کیا محرکات ہوئے اور کیسے باہر گئے. بٹ یہ جو باہر جانے کی بات ہو رہی ہے نیائی صاحب, سننے میں ایسا آ رہا ہے, یا اس کو قیاس آرائیاں کہیں کہ خان صاحب کی بھی شاید کچھ باہر بھیجنے کی آفر ان کو ہے, یا اس طرح کی کوئی باتیں کی جا رہی ہیں, اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیے, میں شہزاد صاحب نے بڑا اچھا انالیسس کیا, لیکن میرا بالکل نقطہ نظر سے بالکل مختلف ہے. کیا ایونٹس ایسے ہی ہوتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک پرانا وتیر ہے. حسین شہید سہروردی کو لے لیں, کتنوں کو لے لیں, بے نظیر بھٹو صاحبہ کو لے لیں, وہ کبھی لیڈر کو پاکستان میں رکھنا پسند نہیں فرماتے. مشرف صاحب کو لے لیں, کبھی, میں آپ کو اتنی مثالیں دے سکتا ہوں کہ آپ پریشان ہو جائیں گے. آپ کہیں گے کہ یہ پاکستان کے اندر میں نے جب بھی دیکھا, اور یہ بات میں نے جیل کے اندر میاں صاحب کو کہی تھی کہ آپ کو جیل میں نہیں رکھ سکتے, یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ آج جان چھڑوائیں گے. اس کا تعلق مفاہمت سے نہیں ہے. شہزاد صاحب نے جو اینگل لیا ہے میرا اس سے مختلف ہے. وہ ایک علیحدہ پروجیکٹ چل رہا ہوتا ہے, لیکن یہ بات بالکل درست ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے پہلے 3-4 مہینے میں بھانپ لیا تھا کہ جی عمران خان صاحب سے حکومت نہیں چلنی, اور عمران خان صاحب کئی جگہوں پہ اڑ گئے تھے. خصوصاً عثمان بزدار کا جو ایپیسوڈ تھا پہلے دن سے ہی بونو کنٹینجنٹ بن گئی تھی. اب اس کے بعد یہ جب چلتے آئے ہیں تو نواز شریف کی جو تقریر تھی گجرانوالہ کی, اس نے اسٹیبلشمنٹ پہ کوئی دباؤ نہیں ڈالا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس ہوئی تھی, اس کے اندر کمال کی بات تھی. انہوں نے کہا تھا یہ فیصلہ ہم نے جنوری 2021 میں کر لیا ہے کہ ہم نے 18 سال اگلے کیا کرنے ہیں.
چنانچہ میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ جی آپ چاہے جو مسلم نون والوں کہتا تھا کہ آپ جنرل فیض حمید کو بنا لیں, باجوہ کو بنا لیں, آصف منیر صاحب کو تو خیر اس کا نام ہی نہیں تھا, آپ جو پہلے 3-4 نام آتے تھے سر شمشاد صاحب کو بنا لیں, اظہر عباس صاحب کو بنا لیں. عمران خان صاحب کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ کا جو رویہ بالکل یہی رہنا تھا جو آصف منیر صاحب کر رہے ہیں, یہی باجوہ صاحب نے کرنا تھا. یہ کوئی بھی پہلے 10-12 میں سے آ جاتا عامی بن جاتا, یہ اس کی وجہ یہ ہے. نواز شریف نے جب گجرات تقریر کی اس کو آج تک معاف نہیں کیا گیا, حالانکہ پریشر میں عمران خان کی وجہ سے کہ وہ نواز شریف کے لیے سپیس پیدا ہوتی رہی ہے, لیکن یہ سپیس ہونے کا ٹائم یہ پچھلے 5-6-7 مہینے میں. اس میں بھی چاہتے تھے کہ نواز شریف باہر بیٹھے رہے اور یہاں سیاست ہوتی رہے, اور وہ یہ کہتے تھے, حالانکہ اس میں انہوں نے نام بڑے سلیقے سے صاف ایک ادب کے ساتھ یہ کہا کہ جی آپ نے یہ کیوں کیا, آپ نے یہ کیوں کیا, آپ نے یہ کیوں کیا, نہ کوئی گالی دی, نہ بدتمیزی کی, نہ کوئی بڑے ادب کے ساتھ نام دیے ساری. لیکن ایک بات میں کہہ دوں, جی جلدی پلیز فردوس شمیم نقوی کو چھوڑ دے, وہ بہت سلیقے کا آدمی ہے, انہوں کوئی ایسا کام نہیں کیا ہوگا. صحیح ہے سر, یہ بتا دیں خان صاحب کو چھوڑیں گے یا نہیں, ان کے باہر جانے کی خبریں یا نہیں, ایک لائن میں بس بتا دیں مجھے. عمران خان صاحب کو ایک میں بتاؤں, عمران خان صاحب جتنے فرسٹریٹ ہوں گے اتنا ڈٹرمنٹ ہوں گی. وہ اب یہ ضرور ہے, یہ ضرور ہوگا بے نظیر وہ پیر نہیں جائیں گے اور وہ کوئی ایسا سمجھوتا نہیں کریں گے. وہ اب ان کے دل میں ہوگا کہ میں یہاں بیٹھ کے ان کے ساتھ زیادہ مقابلہ کر سکتا ہوں, اپنے آپ کو مزید 10 سال. بے نظیر خان صاحب کہتے ہیں کہ میں کوئی بھی کل سروے بھی انہوں نے دکھایا, میں 70% مقبول ہوں, 70% عوام میرے ساتھ ہے. یہ ان کو پرابلم ہے اور اس لیے کٹ ٹو سائز کر رہے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے یہ جو مقبولیت خان صاحب بتا رہے ہیں اس کے اوپر کوئی گنجائش نکل سکتی ہے کہ ابھی بھی ان کے ساتھ بیٹھا جائے؟ علینا پہلے تو سروے کی بات کر لیتے ہیں, کیونکہ کل عمران خان کی تقریر میں انہوں نے اپنی دکھایا ایک سروے, ایک گراف ہے, انہوں نے کہا میری 70% مقبولیت ہے پنجاب میں, باقی سیاسی جماعتیں ان کے 18 ہے, 3 ہے, 6. اچھا میں نے کوشش کی, اچھا یہ جو تھنک ٹینک ہے جس نے یہ سروے کیا ہے اس کا نام ہے ریپبلک پالیسی. میں نے کبھی زندگی میں اس تھنک ٹینک کا نہیں سنا تھا, تو میں نے کہا چلیں پتہ کرتے ہیں ان کی کیا کریڈیبلٹی ہے, سروے کیسے کیا انہوں نے, سروے کی کتنی کریڈیبلٹی ہے. تو ہماری ٹیم نے ان کو آج فون کیا اور ہمیں پتہ یہ چلا, انہوں نے خود ہی ہمیں بتایا, ان کے ہیڈ سے ہماری بات ہوئی کہ یہ ایک ریٹائرڈ پولیس افسر ہیں جنہوں نے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ پچھلے 4-5 مہینے پہلے یہ تھنک ٹینک بنایا تھا. اچھا پھر ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے سروے کیا کیسے, اس کی میتھڈالوجی کیا ہے. ہم بہت سے سروے رپورٹ کارڈ پہ ڈسکس کر چکے ہیں, اس کی ایک سائنٹیفک میتھڈالوجی ہوتی ہے اور وہ سارا بتاتے ہیں آپ کو. تو انہوں نے کہا دیکھیں ہم نے تو 10-15 بچے مطلب اسٹوڈنٹس کو ایز والنٹیئرز ہائر کیا, ان کو پنجاب کے 4000 یونین کاؤنسلز میں بھیجا 5 دن میں, صرف 5 دن میں, اور کچھ فون میں نے خود بھی ملائے اور ہم نے سروے کر دیا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ 5 دن میں آپ کا سیمپل سائز کیا تھا, تو انہوں نے کہا ہمارا سیمپل سائز تھا 1 لاکھ لوگ پنجاب میں. اب آپ مجھے بتائیں لینا 5 دن میں انہوں نے 1 لاکھ لوگوں سے بات کی جس میں سے 70% لوگوں نے کہا کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. ہم نے گیلپ کے سروے اتنی دفعہ یہاں پہ ڈسکس کیے ہیں, پلس کے کیے ہیں, ایپسوس کے کیے ہیں, ان کا سیمپل سائز زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے 1000, 2000, 3000, اور وہ تقریباً مہینہ لیتے ہیں اور وہ ایک سیمپل کلیکٹ کرتے ہیں. یہاں پہ یہ لوگ کلیم کر رہے ہیں, دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے 5 دن میں 1 لاکھ لوگوں کو. اچھا یہاں سروس میں ڈیموگرافک بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, کیا آپ نے اس سے متعلق پوچھا کہ کیا ڈیموگرافک تھا ان کا اور کیا ایج گروپ تھا؟ کیونکہ ہماری بات ہوئی اور بھی جو گیلپ سے ہماری بات ہوئی, ہم نے کہا آپ نے بھی یہ سروے دیکھا ہوگا, یہ کتنا آپ کو کریڈیبل لگتا ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے کچھ ایتھکس ہوتے ہیں جو آرگنائزیشن فالو کرتی ہیں جو سروے کراتی ہیں, اور جس میں انہوں نے ساری انفارمیشن دینی ہوتی ہے جو ریڈر ہوتا ہے کہ یہ پروفائل کیا ہے, جن لوگوں کو ہم نے انٹرویو کیا ان کو ہم نے سلیکٹ کیسے کیا, ان کی انکم کیا تھی, ان کا پروفیشن, ان کا جینڈر کیا تھا. ان کی ویب سائٹ پہ ان کے اس آرگنائزیشن کے بارے میں بھی کوئی معلومات نہیں ہے, انہوں نے یہ سروے کیسے کرایا اس کے بارے میں بھی کوئی بہت بڑے شبہات ہیں اس سے متعلق. میں اس پہ بہت ہی حیران ہوں کہ کسی نے پی ٹی آئی میں ڈبل چیک نہیں کیا کہ یہ سروے جو ہے وہ کتنا کریڈیبل ہے. بلکہ عمران خان صاحب نے کل الجزیرہ کو انٹرویو بھی دیا, ادھر بھی انہوں نے اس سروے کا حوالہ دیا اور کہا کہ دیکھیں میری تو 70% مقبولیت ہے پنجاب میں. مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے ان کی واقعی میں کافی زیادہ مقبولیت ہو پنجاب میں, لیکن یہ جو سروے ہے اس کی فائنڈنگ جو ہے وہ کافی شیڈی ہے.
شیڈی ہیں. لیکن مظہر عباس صاحب ہم نے دیکھا لوگ نکلے, بہرحال اسٹریٹ پاور انہوں نے شو کی, غلط تھا بے شک جو طریقہ کار تھا, لیکن اسٹریٹ پاور انہوں نے شو کی. کیا آپ سمجھتے ہیں گنجائش کسی طرح سے سر آدھا لاہور جل گیا, ملک جل گیا, ابھی بھی سر آپ کو شبہ ہے اس کے اوپر؟ 500 بندوں نے اگر ملک جلا دیا تو سر مجھے یقین جانے مجھے اتنے دن سے اس کا جواب نہیں مل پایا. مجھے جواب دے دینے دیں. دیکھیے میں صاحب سے کہتا ہوں کہ اس میں سے روشنی ضرور ڈالیں. دیکھیں خود سر روشنی ڈالیں. دیکھیں خود وزیر داخلہ نے, باقی سب چھوڑ دیں, وفاقی وزیر داخلہ نے ٹوٹل جو لوگ بتائے ہیں, اگر صرف ان کا ہی تعداد لے لیں تو ایک کسی پارٹی کے لیے اتنے لوگ ہنگامہ کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں. انہوں نے کہا 45,000 لوگ اوور آل, انہوں نے یہ بات کی تھی کہ 45,000 لوگ. اب 45,000 لوگ ایون کنزرویٹیولی بھی اگر ہم دیکھیں تو بہت ہوتے ہیں پورے پاکستان کو ڈسٹرپٹ کرنے کے لیے. پہلی چیز تو یہ چھوڑ دیں. دیکھیں پاپولیرٹی کا گراف الیکشن میں ہوتا ہے. عمران خان کو سمپل بجائے اس کے کہ عمران خان یہ کہیں مسئلہ الیکشن ہے, عمران خان کہیں میں اکتوبر میں الیکشن میں حصہ لینے کو تیار ہوں, آپ اعلان کر دیں کہ اکتوبر میں الیکشن ہوں گے. پہلی چیز یہ. دوسری چیز یہ کہ خدا کے لیے تاریخ سے تو ہم سبق نہیں سیکھتے, ہم فل سٹاپ اور کوما بھی وہی رکھتے ہیں. یعنی جو آج ایک دم ایک نئی ڈرائی کلین شاپ کھل گئی ہے, نئے لوگوں کو ڈرائی کلین کر کے لایا جا رہا ہے, یہ طریقہ 80s میں ہم نے پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ یہ کیا گیا, آگے ٹیلی ویژن پہ کنفیشنز, یہی چیز ہم نے 92 سے 95 تک ایم کیو ایم کے, اس وقت کابینہ میں ایم کیو ایم کے لوگ ایسے بیٹھے ہیں کہ جن کو پیش کر دیا گیا تھا اس طرح کے. یہی چیز اب وہی چیز, یہ چیزیں چھوڑ دیں خدا کے لیے. ان چیزوں سے پارٹیاں ختم نہیں ہوا کرتی, ان چیزوں سے پارٹیاں نہیں بنائی جا سکتی, ان چیزوں سے یہ پی ٹی آئی حقیقی بنانا چھوڑ دیں. ہم ایک پہلے چیزیں کبھی مسلم لیگ نون سے مسلم لیگ کاف نکالتے ہیں, پیپلز پارٹی سے نیشنل پیپلز پارٹی, ایکس وائی زیڈ, ایک نیچرل پروسیس میں الیکشن کرائیں, اکتوبر میں الیکشن کرانا ہے, اکتوبر میں الیکشن کرائیں. لیکن یہ جو ایکسرسائز ہے یہ آرٹیفیشل ہے. دیکھیے آرٹیفیشل طریقے سے یہی سارے لوگ جو آج آ کے ٹیلی ویژن پہ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں, بیانات دے رہے ہیں, اب الیکشن کا وقت آئے گا یہی لوگ کہیں گے کہ ہم نے انڈر ڈیورس دیا, ہم پہ دباؤ تھا. سر ہمیشہ دوسری پارٹیز میں کوئی نہ کوئی ہوتا تھا جو معاملات سنبھال لیتا تھا. پی ٹی آئی میں آپ کو کوئی لگ رہا ہے کہ معاملات سنبھالنے گا؟ پی ٹی آئی کا سب سے بڑا ڈائلیما یہ ہے, اور عمران خان صاحب اگر اب بھی یہ ریلائز نہیں کرتے تو افسوس ہوگا کہ پی ٹی آئی کی پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی آئی عمران خان ہے صرف. پی ٹی آئی کو پوری پی ٹی آئی بننا چاہیے. جب تک پی ٹی آئی پوری پی ٹی آئی نہیں بنے گی, عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے, اب سب لوگ اگر عمران خان سے اٹیچڈ ہیں تو اس کا مطلب ہے پارٹی نہیں ہے, صرف پرسنالٹی کلٹ ہے. ٹھیک ہے جی, اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.